مسلمان جو ہے وہ یک لخت جو ہے وہ ترقی کرنا شروع کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو کفار کے اوپر غلبہ عطا کر دے گا۔ تو یہ جو علامت ہے یہ ایک بہت بڑی علامت بھی ہے امام مہدی کے ظہور کی، اور اس کے بعد ہی کنفرمیشن ہو جائے گی کہ واقعی یہ امام مہدی ہیں، اس کو ہرایا نہیں جا سکتا، یا اسرائیل کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صرف اور صرف ایک وہن ہے، جو بیماری ہے جو مسلمانوں کے دلوں کے اندر آ گئی ہے۔ اسرائیل کے اس وائلیشن پر کسی بھی ملک نے سٹینڈ نہیں لیا کہ بڑے رقبے کو ٹارگٹ کرنا، بڑے رقبے کے اوپر قابض ہونا، بڑے رقبے کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا، یہ اسرائیل کے لیے ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو سلسلہ وار امام مہدی سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کے واقعات کے بارے میں جاری ہے۔ ایک بہت اہم سوال جو ہم سے بار بار کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسے کون سے حالات ہوں گے کہ اچانک امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا، اور پھر کیا یکسر جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس ایک بہت بڑی طاقت آ جائے گی، کیا کوئی فرشتے جو ہیں ان کا نزول ہو جائے گا، یا کیسے پاسبل ہوگا کہ مسلمان جو ہیں وہ انتہائی بدحالی کا شکار ہونے کے باوجود اور انتہائی کمزوری کے باوجود امام مہدی کے آتے ہی مسلمان جو ہے وہ یک لخت جو ہے وہ ترقی کرنا شروع کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو کفار کے اوپر غلبہ عطا کر دے گا۔ تو اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ امام مہدی کو یہ بات بھی احادیث میں موجود ہے کہ کچھ غیبی مدد اللہ رب العزت کی جانب سے بھی جو ہے وہ ملے گی۔ ویسے تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی سے سب کچھ ممکن ہے، اور فتح جو ہے وہ بھی اللہ کی مدد سے ہی ہے۔ افراد یا قوت جو ہے وہ بہرحال اصل معیار نہیں ہے، اصل معیار تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا شامل حال ہونا ہے۔ لیکن یہ مدد کچھ ایسی ہوگی جو کہ بظاہر نظر بھی آئے گی، یعنی مثال کے طور پہ احادیث میں آتا ہے کہ ایک لشکر جو امام مہدی کے اوپر حملہ کرنے کی غرض سے آئے گا شام کی طرف سے، اور میں بھی ممکن ہے کہ شام کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس میں موجودہ فلسطین کا علاقہ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ لشکر جو ہے یہ اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ تو اب یہ جو علامت ہے یہ ایک بہت بڑی علامت بھی ہے امام مہدی کے ظہور کی، اور اس کے بعد ہی کنفرمیشن ہو جائے گی کہ واقعی یہ امام مہدی ہیں، اور ظاہری سی بات ہے کہ یہ ایک سائن بھی ہے کہ اللہ رب العزت غیبی طور پر ان کی مدد فرمائے گا۔ لیکن سب سے بڑی بات جو ہے وہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے امام مہدی کو غلبہ حاصل ہوگا، وہ ہے مسلمانوں کی یونٹی کا قائم ہونا، مسلمانوں کے اندر اتحاد کا پیدا ہو جانا، اور مسلمانوں کا جرت کرنا، مسلمانوں کا ہمت کرنا، اور مسلمانوں کا خود کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرنا۔ دیکھیے تھوڑی سی بات جو ہے وہ ہم حالات کے تناظر میں کرتے ہیں، تو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تمام جو مشرق وسطیٰ ہے اس کے اگر ہم ممالک کا تجزیہ کریں تو اسرائیل باوجود اس کے کہ وہ ایک بہت چھوٹا ملک ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی طاقت اسلحہ کے اعتبار سے اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اس کی جو طاقت ہے وہ ان تمام ممالک کے اوپر حاوی ہے اور ان تمام ممالک کے اوپر بھاری ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کو ہرایا نہیں جا سکتا، یا اسرائیل کو شکست نہیں دی جا سکتی، یا اسرائیل کی کوئی کمزوری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دراصل ہمارے باوجود ممالک کے بڑا ہونے کے ان کے اندر جرت، ہمت، وہ ولولہ نہیں ہے، وہ ایمانی قوت نہیں ہے کہ جو ان کو مقابلہ کرنے پر تیار کرے۔ امام مہدی کا اصل کمال یہی ہوگا کہ وہ عوام کے لیڈر بن جائیں گے، ایسے لیڈر بن جائیں گے کہ جو عوام کے اندر، لوگوں کے اندر اپنی اس وقت کی جو بھی افواج ہوں گی ان کے اندر ہمت اور جرت اور مقابلہ کرنے کی طاقت دیں گے، اور دنیا کی جو محبت ہے، دنیا کی جو طمع اور لالچ ہے وہ ختم کر ڈالیں گے۔ یہی اصل ان کا کمال ہوگا۔ چنانچہ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل باوجود اس کے کہ آئرن ڈوم جیسی ایک بہت بڑی ڈیفنس طاقت رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ حماس نے ایک حملہ کیا۔ وہ ایک الگ بات ہے، ہم اس پہ پورا ایک گفتگو آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ یہ حملہ کیسے ہوا، کس نے کروایا، کیا اسرائیل نے آنکھیں بند کی۔ اس میں مختلف اوپینین جو ہے وہ تجزیہ کار اپنے اپنے اوپینین جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی طاقت جو ہے وہ ناقابل تسخیر نہیں ہوتی۔
यानी मुसलमानों ने अपने तौर पर ही ये समझ लिया है कि इसराइल जो है उसको हराया नहीं जा सकता या इसराइल का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक वहन है, जो बीमारी है जो मुसलमानों के दिलों के अंदर आ गई है। वगरना आप देखते हैं कि आयरन डोम जो है उसको फेल कर दिया गया, ठीक है। यानी हमास ने एक ऐसे प्लान से हमला किया कि आयरन डोम जो है वो फेल हो गया। यानी यूँ समझ लें कि ये एक साइन है कि इसराइल की किसी बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी को भी फेल करने के लिए बहरहाल कोई ना कोई तरीका इख्तियार किया जा सकता है। इसी तरह आप देखते हैं कि इसराइल की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी जो है वो है उसका लॉन्ग टर्म जंग ना कर सकना। यही वजह है कि आप माजी में देखते हैं कि इसराइल ने कभी भी लंबी जंग नहीं लड़ी है, कभी भी लॉन्ग टर्म जंग जो है वो इसराइल नहीं लड़ता। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि इसराइल अगर लॉन्ग टर्म जंग लड़ता है तो इसराइल के पास अफरादी कुव्वत जो है वो कम है। लॉन्ग टर्म जंग में अफरादी कुव्वत जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है। तो ज़ाहिरी सी बात है कि दीगर इस्लामी ममालिक जो हैं इसराइल के मुकाबले में उनके पास अफरादी कुव्वत जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर जंग लंबी होगी तो अफरादी कुव्वत में इसराइल को शिकस्त होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब आप लॉन्ग टर्म जंग लड़ रहे होते हैं तो जंग जो है वो एक बहुत बड़ा ख़र्चा होती है। जंग जो है वो आपकी इकॉनमी को बहुत तेज़ी के साथ डिस्टर्ब करती है और बहुत तेज़ी से जो है वो पैसा जो है वो लगना शुरू हो जाता है और आपके एसेट्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो सर्व होना शुरू हो जाते हैं। और इसराइल जो है वो इस वक्त दुनिया के ऊपर अगर अपना तसल्लुत कायम किए हुए है और आलमी क़ुव्वतें अगर इसराइल के साथ हैं, और बावजूद इसके कि इसराइल बेशुमार मरतबा वायलेशन करता है, वो जंगी जराइम करता है। इवन कि आप देखें कि लेबनान में यूएनओ के हेड क्वार्टर पे भी इसराइल ने जो है वो मिज़ाइल दागा है। इसी तरह शाम के अंदर एयरपोर्ट्स जो हैं उसके ऊपर भी उन्होंने मिज़ाइल जो है वो दागे हैं। और इसी तरह वायलेशन जो जंगी जराइम हैं उनकी वायलेशन जो है वो हमेशा से ही इसराइल की जानिब से की जाती रही है। लेकिन पूरी दुनिया में किसी ने भी कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल बयान या पावरफुल जो है वो वायलेशन पर कोई पावरफुल अटैक या उसके ऊपर इसराइल के ऊपर कोई बहुत बड़ी बात कि इसने ये क्यों किया या इसराइल को ज़िम्मेदार ठहराने के लिए कोई बड़ा जुमला जो है वो किसी भी मुल्क ने नहीं कहा। यानी यूँ समझ लें कि इसराइल के इस वायलेशन पर किसी भी मुल्क ने स्टैंड नहीं लिया, ठीक है ना। तो वो स्टैंड ना लेने की वजह क्या है कि इसराइल की इकॉनमी है। यानी इसराइल पूरी दुनिया को इकॉनमी के लिहाज से कंट्रोल करता है, या यूँ समझ लें कि इकॉनमी के लिहाज से हर मुल्क को इसराइल की ज़रूरत रहती है। अब अगर लॉन्ग टर्म जंग होती है तो उसमें इसराइल को अपनी इकॉनमी को सेफ रखना और इकॉनमी को बचाना और अपने ग्राफ को उसी तरह ऊपर रखना वो पॉसिबल नहीं रहता। और ये इस बात का ख़दशा है कि अगर इसराइल अपनी इकॉनमी को गिराता है, यानी इसराइल की मुआशी हालत जो है वो अगर नीचे जाती है, तो उसके वो ममालिक जो आज उसके साथ स्टैंड करते हैं वो उसका साथ जो है वो छोड़ना शुरू कर देंगे। इसी तरह आप देखते हैं कि इसराइल जो है वो रकबे के एतबार से दीगर इस्लामी ममालिक के मुकाबले में इतना बड़ा नहीं है। यानी इसराइल का रकबा जो है वो बहुत छोटा है, जबकि उसके मुकाबले में जॉर्डन, उसके मुकाबले में सऊदी अरब, उसके मुकाबले में सीरिया, उसके मुकाबले में मिस्र, ये सारे जो हैं इराक़ और ईरान वगैरह, ये इन सब का रकबा जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसराइल लॉन्ग टर्म जो है वो फ़ाइट करता है, लंबी जंग जो है वो लड़ता है, तो ज़ाहिरी सी बात है कि रकबे के कम होने की वजह से भी इसराइल को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। यानी इसराइल के कम रकबे के ऊपर अटैक करना, कम रकबे को टारगेट करना वो उनके लिए ईजी है, जबकि बड़े रकबे को टारगेट करना, बड़े रकबे के ऊपर काबिज़ होना, बड़े रकबे को जो है वो कंट्रोल करना, ये इसराइल के लिए एक मुश्किल काम होता है। तो असल में इस सारी गुफ्तगू से मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि बुनियादी तौर पर अगर हम ये देखें तो ऐसा नहीं है कि इसराइल को शिकस्त नहीं दी जा सकती, यानी इसराइल अनबीटेबल है, ऐसा नहीं है। असल बात यह है कि एक बहुत बड़ी कुव्वत जो मुसलमानों के पास थी या मुसलमानों के पास होनी चाहिए थी या मुसलमानों के पास हो सकती थी, वो थी ईमान की कुव्वत। माजी में भी आप देखते हैं कि मुसलमान जो है वो जोश, जज्बे और वलवले की बुनियाद पर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फ़तह जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको देता चला आया। लेकिन असल में अब मसला ये है कि मुसलमानों को भी अपनी जो दुनियावी ज़िंदगी है
اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت پیار ہو گیا ہے، بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے، یعنی مسلمان اپنی لوش لائف جو ہے اس کو ترک نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں آپ لوش لائف نہیں گزارتے، جنگ میں آپ عیش اور عشرت اور تن آسانی کی زندگی نہیں گزار سکتے، جنگ تو بذات خود ایک ٹف لائف کی طرف آپ کو لے جاتی ہے، اور مسلم ممالک جو ہیں وہ اس ٹف لائف کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے اندر وہ ایمانی قوت جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، بس یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہاں، یہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر مسلمان ہمت کریں تو اسرائیل کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس یہ قوت جو ہے یہ بھی اسرائیل کی کمزوری بن جائے گی کہ مسلمانوں کے جو سولجرز ہیں ان کے اندر جو ایمان ہوتا ہے وہ انہیں جنت کی جو ان کے پاس ایک نوید ہے، وہ شہادت کا جو رتبہ ان کے پاس ہوتا ہے، وہ انہیں موت کے خوف سے آزاد کر دیتا ہے، یعنی موت کے قریب کر دیتا ہے اور دنیا سے دور کر دیتا ہے۔ انہیں دنیا سے پیار نہیں رہتا، بلکہ وہ مر جانے کو ہی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں اور شہید ہونے کو ہی اپنا رتبہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء کے بہت سے فضائل جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ جذبہ جو ہے یہ آپ کو اسرائیلی فوجیوں کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ ان کی حیثیت صرف ایک ملازم کی ہوگی، یا ان کی حیثیت صرف ایک وطن پرستی والی ہوگی، ادروائز مسلمان کے اندر جذبہ ایمان جو ہے وہ اس کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد اگر ہم خلاصہ کلام یہ دیکھتے ہیں تو ہم سے جو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یا بہت سے لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ آخر کیسے حالات بدلیں گے، کیسے ہوگا، جبکہ اسرائیل جو ہے وہ تو ایک بہت بڑی طاقت جو ہے وہ بن چکا ہے، بیرونی طاقتیں اس کے ساتھ۔ تو یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ دوستوں کا دشمن بنتے ہوئے یا دوستوں کا ساتھ چھوڑتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگتی۔ انٹرنیشنلی ہمیشہ جو ہے وہ مفادات دیکھے جاتے ہیں، جب تک کسی ملک کے کسی کے ساتھ مفادات جڑے ہوئے ہیں تب تک جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ اسرائیل کے ساتھ جب تک مفادات جڑے ہوئے ہیں تب تک وہ اس کے ساتھ ہے، اگر مفادات ختم ہو جاتے ہیں تو یہ دوستی اسی وقت ختم ہو جاتی۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ اسرائیل بذات خود کوئی بہت بڑا آئل پروڈیوس کرنے والا ملک نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں عرب کنٹریز جتنی بھی ہیں ان کے پاس آئل کی ایک بہت بڑی پاور جو ہے وہ موجود ہے۔ یعنی اگر عرب کنٹریز جو ہیں وہ آئل کے اوپر ہی سٹینڈ لے لیتی ہیں تو آپ دیکھیے کہ امریکہ اور یورپ کی اکانومی جو ہے وہ تیزی سے نیچے جانا شروع کرتی ہے اور وہ بہت تیزی سے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ایسی صورت کے اندر بھی اسرائیل کا ساتھ جو ہے وہ چھوٹ سکتا ہے۔ اسی طرح مسلم ممالک کے اندر اگر پیورلی پوری ہی دل جمی کے ساتھ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے تو اس چیز کو بھی بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کی کمزوری جو ہے وہ ظاہر کی جائے گی، یعنی اسرائیل بہت تیزی سے کمزور ہوگا، اس بائیکاٹ سے اسرائیل بہت تیزی سے بیک فٹ پہ جائے گا۔ جب اسرائیل بیک فٹ پہ جائے گا تب اس کی ساری دوستی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ لیکن اصل مسئلہ وہی ہے کہ مسلمانوں میں ہمت، جرت اور سٹینڈ لینا اور سٹیپ لینے کا حوصلہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی مسلمانوں کی اکانومی ہے، مسلمانوں کا معاشی جکڑ بند ہے جو اسرائیل نے ہی لگایا ہوا ہے۔ تو وہ جکڑ بند جو ہے وہ کمزور ہوگا اگر تو مسلمان بھی اس سے نکلیں گے اور دیگر الائنس بھی ختم ہوگا۔ لیکن یہ سب ہوگا کیسے؟ یہ سب ہوگا جرت سے، یہ سب ہوگا ہمت سے، یہ سب ہوگا کچھ تھوڑی سی پلاننگ سے، یہ سب ہوگا ایمانی قوت سے۔ تو امام مہدی کا اصل کمال یہی ہوگا کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے، مسلمان اس وقت بہت برے حال ہوں گے، لیکن مسلمان کچھ کرنا چاہتے ہوں گے، مسلمان سٹیپ لینا چاہتے ہوں گے، مسلمان کھڑا ہونا چاہتے ہوں گے، مسلمان آگے بڑھنا چاہتے ہوں گے، لیکن مسلمانوں کو لیڈر نہیں مل رہا ہوگا، مسلمانوں کو کوئی کمانڈ کرنے والا نہیں مل رہا ہوگا۔ اس سے آپ لیڈر کی امپورٹنس کو بھی جو ہے وہ جج کر سکتے ہیں۔ تو امام مہدی جب یعنی پہچان لیے جائیں گے اور پھر ان کے ہاتھ پر جب بیعت ہو جائے گی تو پھر مسلمان سٹینڈ لیں گے، مسلمان جو ہے وہ لڑنا شروع کریں گے، یعنی شاہین سے کبوتر کو لڑا دینے کا جذبہ جو ہے وہ امام مہدی جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر پیدا کر دیں گے، اور پھر اسی جذبے اور اسی ولولے سے پھر مسلمانوں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ فتح سے ہمکنار بھی کرے گا، اور اسی جذبے کی بنیاد پر ہی پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی۔ یہ بات بھی ذہن نشین، بزدلوں کے ساتھ مدد نہیں آیا کرتی، بزدلوں کو اللہ کی مدد جو ہے وہ نہیں ملا کرتی، اللہ کی مدد بھی بہادروں کو اور میدان جنگ میں پہنچنے والوں کو اور لڑائی لڑنے والوں کو اور تلوار اٹھانے والوں کو ملتی ہے۔ اور جو آج ہم دعائیں کر رہے ہیں، جو آج ہم قنوت نازلہ کر رہے ہیں، یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ دعائیں اور قنوت نازلہ بھی اسی وقت ایفیکٹو ہوتی ہیں جب آپ میدان جنگ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر دعائیں نہیں کرتے رہے کہ یا اللہ کفار کو بدر میں ہی ہرا دینا، کفار کو احد میں ہی ہرا دینا، کفار کے لشکروں کو غزوہ احزاب میں باہر سے ہی جو ہے وہ واپس بھیج دینا آندیاں چلا کے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے
बदर के मैदान में पहुंचते हैं और बदर में रात पूरी जो है वो दुआ में गुजारते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद में चल के पहुंचते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा अहज़ाब में अपने हाथ से पत्थर तोड़ते हैं, खंदक खोदते हैं और उसके बाद जो है वो दुआएं इफ़ेक्टिव होती हैं, दुआएं जो है वो असर करती हैं और कुनूत नाज़िला जो है वो असरअंदाज होता है। तो मुसलमानों ने दुआओं के ऊपर, वज़ाइफ़ के ऊपर और जो है वो कुनूत नाज़िला के ऊपर बहुत ज़ोर दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, हम ये नहीं कह रहे कि गलत है, ये दुरुस्त हैं, लेकिन इनके साथ साथ जो अमली इक़दाम है, जुर्रत, हिम्मत, वलवला, मुकाबला करने का इक़दाम, वो जो है वो हमें करना चाहिए। जबकि हमें तो ये नज़र आ रहा है कि मौजूदा दौर में आप देखते हैं कि इसराइल ने बहुत बड़ी बड़ी वायलेशन की है, लेकिन किसी भी इस्लामी मुल्क की जानिब से कोई बहुत बड़ा स्टैंड, कोई बहुत बड़ा बयानिया, कोई बहुत बड़ी बात जो है वो नहीं की गई है। बल्कि इस्लामी ममालिक तो यूँ नज़र आ रहा है कि फ़लस्तीन को माइनस करके तो इसराइल के साथ एक पुरअमन मुआहिदा, जिसे इब्राहीम अकॉर्ड कहा जाएगा, यानी इब्राहीमी मुआहिदा, वो करने जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में इब्राहीम अकॉर्ड पर भी बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद आप समझ गए होंगे कि मुसलमान जो हैं वो क्यों कमज़ोर हैं और इमाम महदी का असल कमाल, इमाम महदी का असल जो कारनामा होगा वो क्या होगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। हमारी गुफ्तगू सिलसिला वार इमाम महदी से लेकर क़यामत के कायम होने तक जारी रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।